أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سقيمة صدري اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيدي من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس ٹاپک پہ بات کرنا ہے میرے کو، وہ ٹاپک تھوڑا سا حساس ہے، اور حساس اس طرح سے ہے کہ جب بات یہ آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہے، اور دعا کیجئے کہ اللہ میرے کو ہمت دے کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنا جو ہے خلاصہ کلام رکھ سکیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، بس جو بھلائی تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی جسے میں دیکھوں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اور جو کوئی برائی دیکھوں گا جو تمہاری طرف سے پیش ہو جائے گی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں. کس سے؟ بڑا ایک چہیتا اسٹوڈنٹ، بہت ہی پیارا اسٹوڈنٹ، ایک بہت ہی معصوم سا اسٹوڈنٹ جو بالکل چھوٹا سا ہے، ابھی بالکل عمر ابھی جو ہے 19-20 سال کی عمر ہے، اور جسے مکہ والے پکار کر کہتے ہیں یہ چرواہا اسلام لا رہا ہے، یہ محمد کو سب فائدہ دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس کی ٹانگ تو دیکھو، اس کی ٹانگیں دیکھو جیسے مرغے کی ٹانگ ہوتی ہے پتلی. یہ جو ہے نا، اس سے محمد اس سے نا یہ لڑے گا ہم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ الفاظ ہیں ابو جہل کے. عبداللہ بن مسعود کو مارا ہے درہ اور وہ زمین پر گرے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں عبداللہ بن مسعود کی ٹانگ کی طرف دیکھ کر. وہ اس وقت بالکل ہی عمر کچی تھی، ان کی 19-20 سال کی عمر تھی. وہ عبداللہ بن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے. تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے دور میں میں پیدا ہوا اور مجھے جو ہے نبوت ملی. لیکن یاد رکھنا کہ غم نہ کھانا کہ اگر تمہاری بات تمہاری اولادیں آئیں اور وہ مجھے نہ دیکھ سکیں تو یہ نہ سوچنا کہ جو ہے یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے نصیب کیوں نہ ہوا، میں نے اپنے نبی کو کیوں نہیں دیکھا. نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ حدیث اور قرآن کے الفاظ نے ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے. بس میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. ٹھیک ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. یاد رکھنا کہ جو کوئی بھی اگر نیکی کرو گے تو اس میں ظاہر بات ہے میرا سینہ چوڑا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور اللہ کے کا شکر ادا کریں گے. لیکن جب تمہارے اعمال بد میرے اوپر پیش ہوں گے تو ظاہر بات ہے میں ایز اے رحمت للعالمین تمہارے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتا، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور ہم دعویٰ یہ ٹھوکتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. دعویٰ ٹھوکتے ہیں نا، یہ عمل سے یا پھر زبان سے یا کچھ سے بھی ایٹیچیوڈ سے شو کرتے ہیں نا کہ ہم ان کے
ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں. یہی کہتے ہیں نا بڑا سینہ چوڑا ہوتا ہے. اعمال کیا ہیں؟ اعمال کیا ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر قیامت تک رٹ کے مر جائے ہم معاف نہیں کریں گے کبھی. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اقرار کیجئے گا کبھی بولا ہے؟ ہینڈ ریس کیجئے. بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ ہم تو سب سے پہلے ہینڈ ریس کرتے ہیں. میرا جو دور گزرا ہے، ایک عرصہ گزرا ہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، بے شک کوئی ولی اللہ تو نہیں اٹھے نا، تو ہم تو سب سے پہلے ہینڈ ریس کرتے ہیں کہ ہم بولا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا دل کلیجہ اتنا جل جاتا ہے کہ انسان الفاظ نکالتا ہے منہ سے، لیکن میرے اور آپ کے نبی سے زیادہ کلیجہ نہیں کھولا ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے. وہ نبی جس کے بارے میں فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے، حسن حسین کو لبوں سے اپنے چوم رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ پر رکھ رہے ہیں، اور جب دیکھا اللہ نے کہ میرا نبی سب سے زیادہ محبت کی کیفیت میں ہے، ابھی امام حسین اور حسن کو چوم رہا ہے، ابھی اس محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اسی وقت بولا، حکم دیا کہ جا حکم دو اس کو اور فرما دو کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ایک دم محبت کی کیفیت میں آ کر فرشتے نے جو ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے خیمے میں نازل ہوا ہے وہ فرشتہ جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے خبر دی کہ آپ کا یہ دونوں بچہ جو ہے شہید کیا جائے گا. بتا دیا تھا سب کچھ. وہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو کون قاتل ہوگا، یہ تک بتا دیا گیا تھا. میرے نبی جا کر اف تک نہیں کہا ان لوگوں کے ساتھ، اف تک نہیں کیا ان لوگوں کو، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کیا. صرف ایک چیز کا اختیار نہیں تھا، رو پڑے تو ام سلمہ داخل ہوتی ہیں، بولتی ہیں اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابھی وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے جو ہے نا میرے ان دونوں بچوں کے بارے میں خبر دی ہے. وہ جو ہے وہ قاتل، وہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا خاندان، سب کچھ واضح تھا میرے نبی پر، کچھ جھکی چھپی بات نہیں تھی. یہ بالکل غلط کہتے ہیں کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا کہ شہید ہونے جا رہے ہیں، اور یہ وہ نا مظلومانہ قتل کر دیے گئے، یہ ساری چیزیں نہیں، کچھ بھی نہیں، سب پتہ تھا، ساری چیزیں پتہ تھیں. ٹھیک ہے. کربلا کو سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. وہ نبی جب فتح مکہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو بولتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تم نے تو مجھے مارنے تک کے لیے سازشیں کی ہیں، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو سب بیک وقت کہنے لگ گئے کہ یا اللہ کے رسول، آپ کو ہمیشہ ہم نے امین پایا، ہمیشہ رحمت للعالمین پایا ہے، یا اللہ کے رسول آج بھی آپ جو ہے وہ معاملہ اسی طرح سے کچھ کریں گے. تو پھر وہی فرمایا کہ انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آزادی ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا. ٹھیک ہے. تمہیں آزاد کیا. یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کے خاندان کو آگے چل کے، جس کے بچے نے امام حسین کی شہادت کے لیے راہ ہموار کی ہے، اس شخص کو بولا ہے کہ جاؤ آج تمہیں معاف کیا، تم نے اللہ کا دین قبول کر لیا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہوگا، تمہیں معاف کیا. تو اس معافی کے اس جوش و جذبے کے اوپر، اس صداقت اور اس اخلاق کے اوپر، کتنے لوگ جو مکہ میں ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام معافی پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، فتح مکہ کے دن اسلام لایا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق، اور ہم ایز اے امتی اتنا گھٹیا اخلاق دکھائیں اور یہ دعوت ٹھوکیں کہ اسلام پھیل جائے گا اور اللہ ہم کو جو ہے نا جہاد کی توفیق دے گا، اور ہم نا بیٹل فیلڈ میں ہم جو ہے نا ویپن سے لڑ لیں گے. جو اخلاق کی تلوار سے نہ لڑ سکا، وہ بنی ہوئی تلوار سے نہیں لڑ سکتا. وہ لکھ کے رکھ لے یہ چیز. سب سے پہلے دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے. بیسمنٹ اگر پرووائڈ کی ہے دین کو تو وہ اخلاق نے پرووائڈ کی ہے. بعد میں جو پھر جڑ نکلی ہے، وہ اس شجر کو جو ہے نا ایک مٹی مل گئی، جب اس شجر کا جو ایک بولتے ہیں اس کی جڑ جب مضبوط ہو گئی، جب اس اخلاق نے اپنے جڑ کو مضبوط کر لیا اس اسلام کے شجر کو، تو پھر یہ جو پنپی ہے اور یہ جو ہے نا شاخیں نکلی ہیں، وہ ساری شاخیں جو ہے نا آگے چل کے پھر وہ نا جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ بھی کیا ہے. تو پہلا اسٹیپ جو ہے قتال فی سبیل اللہ نہیں، سب سے پہلے ہے قولوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے اخلاق نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کا اخلاق بہتر نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا لائف میں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، اخلاق کا آپ کو کوئی لیبل نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا تھے، یا پھر یہ کہ مطلب ہم کتنے. اتق اللہ جو ہے، تقوی جو ہے، وہ آپ کو اخلاق اس کی کنجی ہے. تقوی آ ہی نہیں سکتا اخلاق کے بغیر. تو یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو اب انسان اپنے آپ پہ جو ہے نا یہ طے کر لے کہ ہم اللہ سے ڈریں،
اور اقبال وہ کہتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے اعمال پیش کر لینا اللہ پاک، لیکن اپنے نبی کے سامنے نہ پیش کرنا، کہ وہ انسان ہے، ان کو نہیں پتا ان کا دل کیسا کرے گا، ان کو وہ میرے بدعمل کو دیکھ کر، میرے بدعمالی کو دیکھ کر ان کا سینہ کیسا کلیجہ کھولے گا۔ ہم بہت زیادہ اکڑتے ہیں، بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی میری امت کو دیکھ کر، تعداد زیادہ دیکھ کر خوش ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرو، بولتے ہیں نا، تو صرف ایک پہلو لیتے ہو، ٹھیک ہے پیدا کرو، لیکن کیا سب کو طاغوت کا غلام بناؤ؟ یہی اسکول میں جا کر ایڈمیشن کرواؤ اسی کے لیے، کہ یا پھر اپنے نبی کا غلام، اپنے نبی کا غلام سے مراد یہ ہے کہ نبی کا شیدائی، یعنی نبی کے اتباع کرنے والا، ٹھیک ہے، غلام تو اللہ کا ہوتا ہے، انسان ظاہر بات ہے، لیکن اگر کوئی بندے کا غلام ہے تو مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی اتباع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتباع رسول ایسے ہی ہے جیسے اتباع اللہ کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، قرآن میں ہے کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ یہ نبی بھی وہی بولتے ہیں جو اللہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جو بلواتا ہے ان سے وہی بولتے ہیں، اور جو حکم دیتے ہیں یہ جس بات سے کہتے ہیں کرنے کے لیے اور جس بات سے روکتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتباع رسول اتباع اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی اتباع ہے۔ تو وہ غلام جو سب سے بہترین غلام تھے، وہ سب سے پہلی فہرست جن کی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پر، ہاں پھر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو تو پھر تم درجنوں درجن پیدا کرو انشاءاللہ، مبارک ہو تمہیں، ٹھیک ہے، تم ایک نہیں زوجہ، تم 4 شادیاں کرو، تم 4 شادیاں کرو، لیکن تم ایک پہلو لوگے اور تم یہ عیاشی کرو گے اور اس کو لیبل دو گے دین کا نام اور اسلام کا لیبل لگا کے اسلام کو بدنام کرو گے، تو یہ تم جو ہے نا سب سے بڑے باغی ہو، تم دشمن ہو اس اسلام کے سب سے پہلے، یہود و نصارہ کفار و مشرکین بعد میں ہیں، تم آستین کے سانپ ہو سب سے پہلے۔ جو شریعت پہلے کہتی ہے جس طرح سے کہتی ہے ویسے پیش کیجئے، عمل سے، ویسے قول سے پیش کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اعلان کہہ دیجئے کہ ہاں ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام تھا اور ہم اپنی مرضی کا یہ کر رہے ہیں، لیبل اسلام کا لے کر بدنام مت کیجئے دین کو، اسلام کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی اس کوشش سے اسلام بدنام نہیں ہوگا، وہ آپ اپنی شخصیت بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو جو عروج اور جو عزت دینا ہے اللہ کو وہ دے کر رہے گا، آج اگر کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے نا حساب کرنا چاہیے۔ یہی لوگ ہے نا پھر سو جاتے ہیں اس بات کو، ہے نا وہ تقدیر امم سو گئی طاؤس پہ آ کر، کہ مطلب یہ صلاح دیتی ہے کہ تقدیر کا رونا، کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان تب بنا کے تقدیر کا بہانہ، اور کیا چیز کہ ابھی وہ نہیں ہو سکتا، ابھی ہے نا بہت کٹانا ہے، تو یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، بس سو جاؤ، کرو کچھ مت، ابھی جو ہے نا بس ہے نا اللہ فرشتہ نازل کرے گا اور بتا دے گا کہ بھائی اب کرو، اب اٹھو، اب ہے نا کمر کسو، اب تمہیں فتح ہوگی۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا، نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے، یاد رکھیے گا آپ، جب صحابہ کرام بدر میں جب قدم جمایا ہے، پہلی بیٹل فیلڈ جو ہے اسلام کی، اس میں جو میدان بدر ہے اس میں جب آ گئے ہیں نا، جب آ گئے ہیں اور رات کا معاملہ ہے، رات کی جو ہے نا وہ نیند آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سیرت میں، تو آپ کو وہ جو ہے نا پھر دوسرے دن جب بیٹل شروع ہو گئی ہے نا، شروع ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہڑکی لے لے کے رو رہے ہیں، اتنا ہڑکی لے لے کے رو رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے بندے، یا اللہ مٹھی بھر تیرے بندے، اللہ پاک اگر یہ آج شہید ہو گئے، اگر یہ مٹ گئے تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو قوت دے، ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو قوت دے، یہ ہم اپنی زبان میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نبی کی دعاؤں کو، ٹھیک ہے، اور اتنا رو رہے ہیں کہ کندھے مبارک سے چادر جو تھی وہ گر گئی، ہڑکی لے لے کر اور سجدہ ریز ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آ کر ڈھاڈس بندھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، بہت ہو گیا، مطلب اتنا رو رہے ہیں آپ کے، مطلب ان کو لگا کہ کچھ ہو نہ جائے، ایسی والی بات، ظاہر بات ہے دیوانے لوگ تھے تو وہ بڑا زیادہ پریشان تھوڑا سا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر سر اٹھایا، پھر فرشتہ جبرائیل نازل ہوا ہے اور پھر اس نے بولا کہ اللہ نے جو نا وعدہ کیا ہے کہ اس طرح سے نا 1000 ملائکہ آ کر پھر مدد کریں گے، یہ تھا مدد کا اللہ کا وعدہ۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں رات ہے نا تم دعا کرو گے اور ہے نا ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی؟ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، یہ قرآن میں پہلے ہی سے ذکر کر دیا کہ آپ کو وہ جو آیت ہے جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تم جو اسلام لائے ہو صرف ہے نا ایک کلمہ ہے نا وہ کیا کر دیے جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے، تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی، کس نے کہہ دیا بھائی، کس نے کہہ دیا؟ وہ جو ہے سورہ عنکبوت کی شاید میرے خیال سے آیت ہے، یاد نہیں آ رہا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور وہ جو نا وهم لا یفتنون، کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے، کیا وہ فتنوں میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
یاد رکھنا اس سے پہلے والے لوگوں کو بھی ہم آزمایا ہے، لازماً آزمایا ہے. ارے یار تم سیکنڈری ایجوکیشن پڑھاتے ہو، تم اس میں تم نے ایگزام رکھ دیا، رول رکھ دیا، تو میں تو اتنا بڑا ٹیسٹ ہے کیوں نہ رول رکھوں، ٹھیک ہے. اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ڈگری اتنی بڑی دینا ہے مجھے، جنت کی سرٹیفکیٹ دینا ہے، جنت کی جاب دینا ہے، سبحان اللہ، جنت میں آرائش اور آسائش اور آرام دینا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز لگاؤں، یوں ہی بس دال بھات کا چوکھا کھا لو اور بس مل جائے گا. جب جبرائیل امین گئے ہیں، بولا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا دیکھ کے آنا میری جنت جو ہے کس طرح سے سجی. تو جبرائیل امین گئے اور جنت اور دوزخ دونوں کو حکم دیا تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں دیکھ کے آؤ. جنت کی طرف گئے تو دیکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ جنت کے چاروں طرف تو خالی آرام آسائش ہے. تو جبرائیل امین آ کر بولتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ جہنم تو ایسے سجی ہوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اتنا آرام آسائش سے جو ہے نا، اس کا چاروں طرف سے وہ لوازمات ہیں نا، بیچ میں اس کی سزا ہے، لیکن چاروں طرف سے لوازمات ہیں، آسانیاں ہیں، خوشی ہے، آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ. تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یعنی مطلب اتنے آرام آسائش، سمجھ نہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب اتنی آرام آسائش سے جہنم سجا دی گئی ہے، باہر آؤٹ لک، اس کا آؤٹ لک. پھر بولا ٹھیک ہے جاؤ جنت کی طرف ذرا رخ کر کے آؤ کہ جنت کیسی سجی ہے. جنت کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت تو جو اپنی سجی ہوئی وہ تو ہے ہی ہے سجاوٹ اس کی، لیکن اس کے چاروں طرف اعتراف جو اس تک پہنچنا ہے وہ دکھ، پریشانی، غم، آزمائش، فکر، یہ ساری چیزوں سے گھری ہوئی ہے، بیماری، یہ ساری چیزوں سے گھری ہوئی ہے. جبرائیل امین آ کر بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ جنت تو اتنی سجی ہوئی اپنے آپ میں ٹھیک ہے، لیکن چاروں طرف جو ہے اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ مجھے تو گمان ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ ہے جنت اور جہنم کی حقیقت، ٹھیک ہے. جو بظاہر نظر آ رہا ہے نا کہ یہ آرام اور یہ آسائش اور یہ حسین تو قتل کر دیے گئے اور یہ ساری چیزیں، کہاں جیتے تھے، بڑا جو گئے تھے 75 لوگ. یقین کیجئے کہ یہ مسلمان بولتا ہے اٹھ کر، جس کی ہے نا یہ ہم کیا بولیں، کچھ بعض اسکالرز ایسے ہی خطا کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کے نام لے کر ان کی نا برائی کو نا راز فاش کیا جائے، کہ ان کی تفسیر جو ہے یہ سعودی عرب جو ہے فری آف کاسٹ بانٹ رہا ہے. اگر آپ سرچ کر لیں، اتنا ہم اشارہ دے رہے ہیں، وہ بانٹتا ہے. جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ ہے نا اس تفسیر کو لیتے ہیں، اس سے نا سیکھتے ہیں جو کچھ بھی واٹ ایور. تو وہ بندہ محرم کے وقت میں میرے استاد نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اللہ جزائے خیر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہیں، اللہ اس کو ذریعہ بخشش کا بنا دے، آمین یا رب العالمین. انہوں نے کہا وہ اپنے خطبے میں اس کے پیمفلٹ کو دکھا رہے تھے، وہ جو بندہ جس کی تفسیر جو ہے نا وہ کیا نام ہے سعودی عرب بانٹتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بول رہے ہیں اپنے اس پیمفلٹ میں، انہوں نے شائع کیا ہے کہ حسین کے ساتھ ٹھیک ہوا، وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ نہ مارے جائیں، اس طرح سے مارے جائیں. شہید کا بھی الفاظ نہیں یوز کیا ہے. کلیجہ ایسے ہی نہیں کھولتا ہے کہ یہ کافر اور مشرک الزام لگا رہا ہے. تمہیں بڑا پن نہیں لگتی ہے کہ میرے نبی کو گالی دیا، میرے نبی کو گالی دیا. بالکل غیرت ایمانی ہے کہ بالکل تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، لیکن اس سے زیادہ کبھی تمہیں یہ اذیت ہوئی کہ میرے نبی کی سنت میں نے چھوڑا؟ اپنے ریزر پہ وہ کیا نام ہے اپنے چہرے پہ ریزر لگاتے وقت یہ کبھی سوچا کہ اپنے سینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ استورا چلا رہے ہیں؟ کبھی یہ احساس ہوا؟ شاید نبی کو اتنا زیادہ غم نہ ہو اس کافر اور مشرک کی گالی سن کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی دنیا میں بھی وہ حیات میں بھی وہ سن چکے ہیں. تمہیں تمہارے بدعمالی کی وجہ سے ان کا سینہ ایسا لگے کہ پھٹ جائے، جیسے ویسا لگے گا ان کو، تمہیں اندازہ بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ بندہ یہ جو ہے نا اس طرح سے شائع کر کے اس طرح سے باتیں، تو مسلمانوں نے کیا ہے یار. کافر اور مشرک کرتا نا تو اتنا غم نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں نے کیا ہے فرام دا ڈے ون. یہ جو ہے نا امام حسین کے دور سے لے کر ابھی تک. تو یاد رکھیے گا کہ جو ہے نا امام حسین کے ساتھ جو ہے نا جنگ جو ہے نا معاملہ، ہم بار بار اس کو ایگزامپل کیوں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نا میرے کو نا ایک مطلب میری ریلیٹیو ہی ہے، انہوں نے مجھے نا یہ کہا کہ تم جو ہے نا ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گیا ہے، تمہارا ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گیا ہے. ہم بولا ایموشنل اٹیچمنٹ اپنی جگہ کیوں نہ ہو، جبکہ ہم کو یہ واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، تو کیوں نہ ہو. میرا وہ دور بھی گزرا ہے، اللہ کی قسم اللہ شاہد ہے کہ وہ دور بھی گزرا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم بولتے تھے کہ یہ شیعہ لوگ تھوڑا سا ڈھکوک ہے کیا، اتنا زیادہ کاہل رونا دھونا کرنے لگتا ہے جب اہل البیت کا نام آ رہا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حسن حسین، جب علی کا نام آتا ہے ایک دم ایسا لگے یہ پکار کے رو رہا ہے. ہم لوگوں کو بھی محبت ہے، ایسا تھوڑی کہ نہیں محبت ہے، لیکن ہم لوگوں کا دل نہیں کرتا ویسا. لیکن قسم اللہ کی آج ہے نا جب یہ علم آیا ہے، اور ابھی تو کچھ نہیں آیا، ابھی تو تھوڑا بہت ہے، ابھی تو ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو بھی سکھانا ہے. یہ علم جب فاش ہوا نا، یہ جب حق فاش ہوا، جب اللہ سے دعا گڑ گڑا کر مانگا کہ اے اللہ تو کربلا سمجھا دے، اللہ
اللہ تو کربلا سمجھا دے اللہ. تو قسم اللہ کی اللہ سمجھاتا جا رہا ہے، ہر دن سمجھاتا جا رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو تڑپتا نہ ہو دل. اب احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میں یار جب عشق ہوتا ہے تو اپنے آگے کچھ بھی نہیں سوچتا. واقعی میں یہ بات درست ہے کہ عشق اندھا ہوتا ہے، پھر کچھ نہیں سوچتا کہ کون کیا کہہ رہا. اپنا لگتا ہی نہیں غم کی اتنا بڑا غم ہے میرا اپنا غم، میری اپنی خوشی، میرا مشن، میری خواہش، میرا ارمان، کچھ بھی نہیں. یا اللہ اتنا بڑا غم، اتنا بڑا پہاڑ، اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر، اور ہم جو ہے ہاں ہی کر رہے ہیں بیٹھ کے، گلچھڑے اڑا رہے بیٹھ کے. کیا بھائی تو فنکشن ہو رہا ہے، کیا بھائی تو ہلدی رسم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نکاح کو ایسا بنا دیا کہ جیسے کہ نا کتنی یہ نکاح تم رسم کر، نکاح کو ماریے گولی. نکاح سے بھی نیچے کی بات کر لیتے ہیں. چلے نکاح میں تو بھائی بکھ ہی جاتا ہے آدمی. یہ جو ہے کیا بولتے ہیں جی، کان چھیدن جو ہونے لگا ہے، برتھ ڈے پارٹی ہونے لگی، یہ ساری چیزیں. فرسٹ بات بچہ پیدا ہوتا ہے، فرسٹ بات کی یہ نا سیریمنی چلتی ہے. یہ ساری چیزوں میں لاکھ روپیہ خرچہ کرتا ہے مسلمان، جس میں ہے نا کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو جائے. اسلام نے اسے مشکل بنایا ہے، تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے مشکل بنایا. تم کہو گے پھر رونا گانا گاؤ گے کہ یہ نا مطلب کہ اتنی مشکل ہے، پریشانی ہے، کیا کریں، مجبوری ہے. بس ایک رونا گانا تمہیں آتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے. تو اللہ جتا مارے گا اور ہے نا تمہیں تمہارے بدعمل کے سمیت جو ہے نا جہنم رسید کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں شخص جہنمی، فلاں شخص جنتی، یہ دعویٰ نہیں ٹھوک رہے، لیکن ایسا عمل کر کے تم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جہنمی کسی کو کہہ دیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا. ٹھیک ہے، کوئی نگیٹو جو ہے نا وہ شیطان دماغ میں نہ ڈال دے. یہ بات ذرا سا ذہن میں لے کر چلا کیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ میرے نبی کے خاندان والوں نے، اہل البیت نے کیا قربانی دی، اور ہم جو ہیں ایز اے امتی کیا کر رہے ہیں. ہمیں بنایا دین ملا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا تھا. ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا تھی. کیا ہم یہی ہوتی ہے وفا، یہی ہوتی ہے کیا محبت، یہی ہوتی ہے یار. تمہیں جو ہے تمہاری شادی ہوتی ہے، تم نکاح میں بنتے ہو، تمہیں میاں بیوی میں آپس میں اتنی محبت ہو جاتی کہ تم لڑ لیتی ہو، اپنے شوہر کے خلاف سن نہیں پاتی ہو، تم لڑ لیتے ہو اپنے بیوی کے خلاف سن نہیں پاتے ہو. کیا اس سے بھی زیادہ کسی نے وفا نہیں کی ہے؟ کیا اس سے زیادہ ہمدردی کسی نے نہیں کی؟ کیا تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی پلٹ کر دیکھیں کہ ہاں جس کا کلمہ لے کر ہم چل رہے ہیں دنیا میں، اس کا وہ کلمہ کے پیچھے آخر معاملہ کیا تھا؟ وہ سارا کلمہ ہم تک آیا کیسے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جڑ کیا ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ کیسے سن لیا؟ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا ہسٹری تھی؟ کچھ بھی نہیں پتا. اور پتا ہے تو بس طاغوت کی پڑھائی کا سارا کچھ پتا ہے. تو طاغوت کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ساری چیز ہم جانتے ہیں. ہم کو انگلش بولنا ایسا آیا کہ ہم انگریز کو فیل کر دیں. ہم کو انجینئرنگ ایسی آئی کہ ہم بڑے بڑے انجینئر کو فیل کر دیں. ہم لوگوں کو ڈاکٹر ڈگری ایسی آئی کہ ہم لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر کو فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں سائنٹسٹ بننے کا شوق ہے. ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے، تمام کتابوں کو جو بھی سیکنڈری ایجوکیشن میں چلتی ہیں وہ پڑھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، کیا تیل لینے گیا دین. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے. ہاں بس لیبل لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیبل رہے گا بھائی، پہچان رہے. ٹھیک ہے، اب تو پہچان سے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہچان سے بھی جا رہے ہیں. کسی ایک مسلمان کے بچے کو کھڑا کر دیجئے اور کسی ہندو کے بچے کو کھڑا کر دیجئے. ٹھیک ہے، پہچان نہیں پائیے گا کہ کون مسلمان ہے کون ہندو. A to Z، لباس سے لے کر، بال کی کٹنگ سے لے کر، ساری چیز سے لے کر جو ہے نا آپ کو جب پوچھیں گے کہ نام کیا ہے بیٹا، تب پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے. نام سے، لیبل سے پتا چلا کہ ہم صرف لیبل سے رہ گئے ہیں مسلمان. اور یہ ہندو، یہ کافر، یہ مشرک ہمیں لیبل ہی سے دیکھ کر کاٹ رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کتنے اللہ والے ہیں اور کتنا جو ہے نا یہ نیکی کمایا. اس کو کیا پتا، وہ تو جاہل ہے بیچارہ. تو اب نام سے بھی نہیں رہنے دینا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کتنا ڈیپ یہ جو ہے نا یہ سازشیں ہیں اور یہ جو ہے نا دشمنی ہے. اس کو کس نے ہائی لائٹ کیا تھا؟ ہمیں ابھی اندازہ ہو رہا ہے. یہ کان پہ جوں ابھی رینگ رہی ہے اور تبھی بھی نہیں رینگ رہی ہے. اتنا جتا کھانے کے باوجود بھی نہیں رینگ رہی ہے. ابھی بھی جو ہے نا خوب عیاشی ہے، خوب مستی ہے. ٹھیک ہے، تو کرو مستی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو تو 1446 سال پہلے قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا تھا کہ تمہارے سب سے پہلے بدترین دشمن جو ہیں وہ یہود و نصارہ مشرکین ہیں. تمہیں پتہ ہی کو نہیں. تمہیں آج جوتا پڑ رہا تھا، تمہیں احساس ہو رہا ہے تمہارے تو قرآن نے تمہارا ہمدرد، تمہارا وفادار، تمہارا بہترین ساتھی، تمہارا قدم قدم پہ تمہارا ساتھ دینے والا، وہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہے. تم نے اس سے بے وفائی کی. تم نے اس کے ساتھ وہ جنا وفا نہیں کی. تم نے وعدہ تو کیا تھا کہ اللہ تیرا ہو کے چلیں گے. اے اللہ، تم نے شکم مادر میں وعدہ کیا تھا اللہ سے. تم نے جب تم روح کی شکل میں تھے وہاں تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم جو ہے آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. وہاں وعدہ لیا تھا لیکن بھول گئے، وفا نہیں کیا. تم نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی. تو وہ شعر ہے نا، میرے کو یاد آتا ہے کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے آسیوں کہتے ہیں آسی گنہگار.
فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، جو درد ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں ہم، اور ہمت بھی نہیں ہو پاتی ہے، بہت عجیب سا میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب ہر کوئی جو ہے اپنے گریبان میں جھانک لے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا اللہ نے کسی کو جو ہے نا مطلب اپنے اس سے، اپنے پاور سے، اپنے اس سے جب مرضی اس کی چاہتی ہے تو، اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے تو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چھوٹ ہے وہ مطلب کہ جاؤ جس کو بھی، ٹھیک ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ اپنے نبی پہ امت کا عمل پیش کرتا ہے۔ تو اب سمجھ جائیے کہ اگر کوئی دل کرے گناہ کا تو کون دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے نا اپنی اصلاح، یا پھر اگر چلنا ہے اسی سفر پہ تو وہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے نفس کو تو ویسے بھی اللہ نے ہم سب کو جو ہے نا نفس کو جو ہے نا چھوٹ دے رکھی ہے کہ بھائی جاؤ 50 60 70 سال جو ہے نا فری ہینڈ دے رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ مہربانی پہ مہربانی کرتے چلیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم عذاب میرا برداشت نہیں کر سکو گے، لہٰذا یاد دلاتے رہیں گے، لیکن ہے فری ہینڈ تو دیے رہیں گے بھائی، زبردستی کی کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ ہی زبردستی کا کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم جو چاہو وہ کرو، لیکن ہاں تمہیں اچھے سجیشن ضرور دیتے رہیں گے، اپنے پیارے بندوں کو بھیج کر بار بار سمجھاتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ جو ہے نا سبق ہمیں یاد رہے کہ اللہ نے جو ہے نا آدم علیہ السلام کو چلا کر جو کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس سارے نبی کا ایک ہی یہی اصول تھا، یہی ضابطہ تھا، ساری شریعت اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ پیغام، یہ درس ہمیں یاد رہے، اور نہ صرف یہ کہ بس یاد رسمن رہے، بلکہ نا دل دماغ میں ایسا اللہ بیٹھ جائے کہ ہر سوچ میں، عمل تو دور کی بات ہے، ہر سوچ میں سوچیں بھی نا، اس میں بھی یہ بات یاد آ جائے کہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ لیٹس قرآن سے مشورہ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ سب کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر والوں سے لے کر مشورہ لے کر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے مطلب بیوی سے پوچھ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے شوہر سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں، کسی نے یہ کہا کہ اللہ سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں؟ کیا یہ سائیکلوجی میں بیٹھا کبھی؟ کیا زبان سے کبھی نکلا؟ نہیں نکلا۔ کیوں؟ سائیکلوجی میں بیٹھا ہوا ہے کفر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن پہلے کون تھا؟ پہلے کس سے دعا کرنا تھا؟ پہلے کس سے ڈسکس کرنا تھا؟ پہلے کس کے سامنے اپنا مدعا رکھنا تھا؟ پہلے کس کے سامنے اپنا جو ہے نا اپنی جو ہے نا دکھڑا اپنا سنانا تھا؟ کیا انسان ڈیزرو کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو بولا جائے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر انسان توکل کرتا ہے نا غیر اللہ پہ، غیر اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ تھاٹس بھی اگر آتی ہے نا اللہ کے علاوہ جو بھی ساری چیزیں، وہ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر اللہ پہ اگر توکل کرتا ہے نا یہ انسان، تو میں اس کو اسی کے حوالے کر دوں گی، جا کام کروا لے اپنا، جا تیرے کو بہت ہی اس پہ بھروسہ ہے نا، اس سے بہت یہ یقین ہے نا کہ فلاں آدمی میرا تو بڑی پہنچا ہوا ہے، اس سے کام ہو جائے گا ڈیل کے، ٹھیک ہے جا، میرے سے کہے گا نہیں، اگر اس پہ کہے گا ڈائریکٹ اس پہ توکل کرے گا تو جا کروا لے۔ ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم اپنی نصرت کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو اپنا کام اس سے کروا لے۔ بتائیے کہ اللہ ایسے کہہ رہا ہے، کیا وہ کام ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ انسان کی اوقات ہے کہ کوئی کام کر دے؟ آپ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ آپ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں؟ میں آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہوں؟ میں یہ سارا درس دے رہی ہوں، آپ کو ہدایت پہ لا سکتی ہوں؟ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے صدقے، ٹھیک ہے، یہ کلمہ ہے جو جس کے صدقے جو ہے نا سارا کچھ ہوتا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جاتے ہو کسی اور سورس پہ، ٹھیک ہے، تو وہ معاملہ پھر اللہ نے کہہ دیا، حدیث میں ہے، یہ حدیث قدسی شاید ہے جس کا مفہوم ہم سمجھایا آپ کو کہ یہ جو ہے نا مطلب اللہ کہتا ہے کہ ہم پھر ٹھیک ہے اس کے حوالے کیا، جاؤ تم جو کروا لو، ٹھیک ہے کام بولتے ہیں نا، یا اپنا کچھ کام ہوتا ہے تو اپنے جو ہم اس لائق دیکھتے ہیں کہ میرے سے ہی کام ہو سکتا ہے تو بولتے ہیں نا ہم اپنے آپ میں بھی، بھائی سے کبھی ایسی لڑائی ہو گئی یا بہن سے کبھی لڑائی ہوئی، ہاں بلکہ اس سے کروا لو نا، جان جائیں گے، ٹھیک ہے تم جاؤ کروا لو، بولتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک ایسے نا دھمکی آتا ہے انسان کو کہ جاؤ تم توکل کر رہے ہو نا اس پہ، ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا جو مجھ پہ توکل کرے گا نا تو اس پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو مجھ پہ توکل کریں گے فہو حسبہ، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور کیسے کافی ہو جاؤں گا؟ وہ بس دیکھ تماشا دیکھ، وہ والی بات کہ بس دیکھو، ویٹ اینڈ واچ، ٹھیک ہے، تم ٹرائی کرو، حلال ذریعہ لگاؤ، سب کچھ کرو، ٹھیک ہے، لیکن توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، اس ذریعے کو بھی جو ہے نا کامیاب بنانے والا، وہ جو توفیق بھی دینے والا، وہ سب کچھ جو ہے میری طرف منسوب کرو،
میری طرف منسوب کرو, مجھ پر توکل کرو, انکلینیشن میری طرف ہونا چاہیے, باقی تم حلال ذریعہ بناؤ, سب کچھ کرو. لیکن ہاں یاد رکھنا اس آزمائش میں اگر تم فیل ہو جاتے ہو, مان لیا کہ تمہاری یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئی, تو دکھڑا مت سنانے لگنا لوگوں کو, ٹھیک ہے. یہ نہ سوچنا کہ نا میرے ساتھ میری اتنی کوشش کیا نہیں ہوئی کامیاب, دعا مانگا نہیں ہوئی, یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. ہم تم کو اختیار دیا ہے کہ تم حلال ذریعہ ضرور اپناؤ, لیکن تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ تم جو چاہو گے وہ کروا لو گے, ٹھیک ہے. میری مرضی ہوگی, اگر ہم دیکھیں گے تمہارے حق میں بہتر ہے کر دیں گے, نہیں بہتر ہوگا نہیں کریں گے. تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میری اس کوشش کے ناکام ہونے میں اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی بہترین اللہ کا فیصلہ تھا, اور اگر قبول ہوئی ہے تو بھی یہ اللہ ہی کی مرضی تھی, میری خواہش نہیں تھی. ہاں یہ کرم ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی میں میری مرضی کو شامل کر لیا اور اس لائق سمجھا کہ یہ جو ہے نا قبول ہو گئی, الحمدللہ, ٹھیک ہے. بس اتنا سا اصول ہے, اتنا سا ضابطہ ہے یہ زندگی کا, اللہ آسان کرے, ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ جو ہے نا یہ حدیث مکمل ہوئی, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.